بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نفس و شیطان یہ ہمارے دشمن ہر وقت ہمارے ساتھ لگے ہیں اور دونوں ایسے چھپے ہوئے ہیں کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ یقینی طور پہ دشمن ہیں اور ساتھ میں لگے ہیں اور ہر وقت ہر عمل میں وہ اپنی دشمنی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا منشا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان لوٹ لو۔ منشا کیا ہے؟ ایمان لوٹ۔ تو ایمان بچانے کے لیے کہ ایمان ہمارا بچا رہے، وہ ایسا کوئی کام اچانک نہیں کرائیں گے جس سے ایمان لٹ جائے۔ وہ خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بہت اطمینان کے ساتھ صبر کے ساتھ محنت کرو، دھیرے دھیرے ایمان تو لٹے ہی لٹے، ان کی دنیا بھی لٹے اور ان کی آخرت بھی لٹے، سب ہوگا، لیکن بہت اطمینان سے کام کرو۔ اور اس میں ایک طرز اپنایا کہ محبت سے لوٹنا، محبت سے لوٹنا، غصہ کر کے جھگڑا کر کے نہیں لوٹنا۔ عجیب بات ہے، ہمارے ہاں جس سے کسی کی دشمنی ہوئی، جھگڑا، پہلے غصہ اس کے بعد جھگڑا۔ عجیب چیز رواج میں ڈال دیا ہے۔ خود تو ہمارے ساتھ جو دشمنی کرتا ہے نہ جھگڑا کرتا ہے نہ غصہ کرتا ہے، بڑے پیار کے ساتھ پٹاتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کس سے بڑے بڑے نقصانات ہوں گے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ اگر بدنگاہی ہوئی تو پتہ چل گیا کہ ہمارا کوئی نقصان ہو گیا تو اس سے توبہ کر لے گا، اور غیبت ہوئی تو بھی پتہ چل جائے گا کہ غیبت ہے۔ لیکن ایسے گناہ کراؤ کہ اسے پتہ ہی نہ چلے کہ گناہ کا کام بہت شاطر، اللہ ہی بچائے۔ سب شریعت کو جانتا ہے نا، شیطان جانتا ہے ساری شریعت کو، اس لیے سب علم اتنا زیادہ ہے اس کے پاس کہ وہ علم کی روشنی میں مارتا ہے، علم کی روشنی میں جہل میں مبتلا رکھتا ہے۔ کیا بات ہے! علم کی روشنی کا مطلب اسے معلوم ہے اس کو جاہل رہنے دیں گے، یہ اس کو علم ہے کہ اس کو جاہل رہنے دیں گے تو جب چاہیں گے لوٹ لیں گے۔ اس لیے کتاب میں بات لکھی ہے کہ عالم سے ڈرتا ہے، جاہل سے نہیں ڈرتا، عالم سے ڈرتا ہے۔ ایک مسجد میں کوئی صاحب لیٹے ہوئے تھے، خارج مسجد لوگ لیٹ جاتے تھک کر، ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، ایک آدمی وہاں قریب میں بیٹھا تھا اور ایک دوسرا آیا، وہ بھی بیٹھ گیا۔ ان دونوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کیا، اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ لیٹا ہوا ہے۔ تو جو آیا تھا اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں۔ تو بولے پھر یہاں شیطان کی فرصت میں تو رہتا نہیں، انسان کو بہت فرصت ہے، شیطان کے پاس کام بہت ہے، شیطان ہر دم کام میں رہتا ہے، نہ سست ہے نہ کاہل ہے، نہ کسی سے ڈرتا ہے، جلدی ڈرتا ہے تو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ والوں سے ڈرتا ہے، جو شریعت کو مقدم رکھتے ہیں، رسموں کو مٹاتے ہیں۔ وہ اللہ والا نہیں ہے جو رسموں میں شامل ہوتا رہے اور شریعت والا بھی رہے، اور شریعت والا رسمیں مٹانے کے لیے آیا ہے، رسموں میں شامل ہونے کے لیے نہیں۔ ہاں شامل اس نیت سے ہوا ہے کہ جتنی کوشش ہو سکتی ہے کہ مٹا کے اٹھوں گا، تو پھر ٹھیک ہے، اس کا شامل ہونا بھی شامل ہونا نہیں ہے، اس کا شامل ہونا تو دعوت دینے جانا ہے۔ تو اس نے شیطان کہا اچھا تم شیطان ہو تو تم اتنی فرصت سے کیسے بیٹھو؟ میں تو سنتا ہوں وہ شکیل بھائی ایک پاگل ہے، بولتا رہتا ہے شیطان کو فرصت نہیں ہے، انسان کو فرصت ہے۔ تو اس نے کہا وہ ٹھیک کہتا ہے، ہم کو فرصت نہیں ہے، لے بیٹھے تو بیکار ہو، نہیں کام کی سوچ رہا ہوں، یہ بھی کام ہے، کام کی۔ اس لیے اس نے کہا اتنے وساوس ڈالو لوگوں کے دلوں میں کہ کام کی سوچے ہی نہیں۔ دیکھ لو سب اپنا دل دیکھ کے کیا کیا سوچتے رہتے دن بھر، کام کی کتنی سوچتے، بیکار کتنی سوچتے۔ دیکھ لو نا اپنا اپنا دل، ہم بھی دیکھیں آپ بھی دیکھیں۔ کبھی پوچھتے نہیں کہ یہ وساوس کی اصلاح کیسے کی جائے، گھنٹوں نہیں، زندگی کا بہت بڑا حصہ اسی میں گزر گیا، سوچ میں وقت نہیں لگتا، اور تھوڑی دیر ایک سوچ میں لگا کہ اس کو تھوڑا سا طول دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اب اس کو نیا مضمون جلدی سے دے دو تو الجھا رہے گا، اس لیے دوسری سوچ نہیں لاتا ہے، تیسری لاتا ہے، چوتھی لاتا ہے، صبح سے لے کے شام تک بس مضامین مضامین، وسوسے وسوسے، سوچ اور سوچ۔ کبھی نہیں پوچھا کہاں سے آتی ہے، کہاں جاتی ہے، کیوں آتی ہے،
کیا یہ وقت جو لگ رہا ہے اس سے کچھ بچنے کی تدبیر کرنا چاہیے؟ کچھ نہیں، ہم تو بڑے دیندار ہیں، اور جب کوئی کہہ دے آپ بڑے دیندار ہیں تو کہتے ہیں ارے میرے ایسا برا کون ہے؟ اچھا آپ برے ہیں؟ ارے میرے اندر تو 1000 خرابی ہے، تو علاج کیوں نہیں کرتے؟ یہ چال ہے، اپنے آپ کو برا کہلا کر زبان سے مطمئن کر دیتا ہے زندگی بھر مریض رہو، اللہ بس اعتراف کرتے رہو میں بہت برا ہوں۔ کوئی بیمار اگر رہتا ہو کہ مجھے کئی بیماری ہے تو لوگ پوچھیں گے بھائی جو بیماری ہے اس کا علاج کر لو، ڈاکٹر نہیں ہے کیا؟ کہ نہیں یہ تو کہنے کے لیے ہے، یہ کہے کے لیے، ورنہ اچھا تو میں ہی ہوں، تندرست تو میں ہی ہوں، میں کیوں پوچھوں کسی سے؟ کیوں پوچھوں گا تو چھوٹا بن جاؤں گا، اور میں چھوٹا ہوں نہیں، اور یہی شیطان کا سیوا ہے، چھوٹا بن جاؤ میں پوچھوں گا۔ تو اس نے کہا بھائی تم پھر کچھ کر نہیں رہے؟ بولے نہیں کر رہا ہوں، دکھتا تو کچھ ہے نہیں۔ بولے ہم ایسے ہی کرتے ہیں، ہم نہ ہم دکھتے ہیں نہ کرتے ہیں، وہ دکھتا ہے، شیطان کر دیتے ہیں سب کچھ۔ تو بولے بھائی اس وقت کیا سوچ رہے ہو بتاؤ تو صحیح، اب تم نے بتا ہی دیا کہ تم شیطان ہو تو تم سے میں کچھ سیکھوں؟ تو انہوں نے کہا سکھاتا تو ہوں نہیں، لیکن اگر عقل ہوگی تو میری بات سے سیکھ جاؤ گے، اور جو عقل مند ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، وہ دن بھر مجھ سے ہی سیکھتے ہیں، کہ جتنی برائی میں لاتا ہوں، جتنا عنوان میں لاتا ہوں، وہ فوراً ادھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے، اس لیے ان کے دل میں وسوسے ڈالتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ اب کون سی چیز ڈالوں، ابھی ڈالوں گا تو پھر ان کی طرف چلے جائیں گے۔ ہم تو ڈالتے تھے کہیں اور جانے کے لیے کہ مخلوق میں الجھ کے رہ جائے، تو یہ تو پھر خالق کے پاس پہنچ گیا، اس لیے ان سے ہی ڈرتا ہوں، باقی اور ڈرتا نہیں ہوں۔ اور اس وقت جو کر رہا ہوں تم کو بتاتا ہوں، یہ جو نماز پڑھ رہا ہے نا، نفلوں پہ نفلیں پڑھتا ہے، جاہل ہے، میں چاہ رہا ہوں اس کی نماز خراب کر دوں، کچھ تو کروں۔ آج گراکی تھوڑی کم ہے ہماری زبان میں، تو اس نے کبھی خراب کر دو، ڈالو وسوسہ، وہ نہیں ڈر لگ رہا ہے، ڈر کس سے؟ نمازی سے؟ کہا نہیں، جاہل نمازی سے تھوڑی ڈرتا ہوں میں، یہ جو سویا ہے یہ عالم ہے، اس کو میں جانتا ہوں یہ عالم ہے، اگر اس کے وسوسہ آ گیا اور اس کی نماز خراب کر دوں تو کہیں ایسا نہ ایک مسئلہ جان جائے، پوچھ جائے کہ حضرت آپ ذرا بتا دیجئے، اٹھے تو بیٹھا رہے، بتا دیجئے مولوی صاحب وہ مسئلہ بتائیے، اور ہم اپنی جہالت پہ ناز کر کے سب کو بتاتے وہ نہیں جانتا، وہ نہیں جانتا، یہاں تک کہ دینی احکام پر شرعی حکم لگاتے ہیں کہ غلط ہے۔ اسی جہالت نے کہاں تک پہنچا ہے، اس وقت عالمی سطح پہ نگاہ ڈال کے دیکھ لو جہالت نے کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ ذرا عقل ہوگی، فہم ہوگا، سمجھ ہوگی، حالات حاضرہ میں نظر ہوگی تو سب سمجھ جاؤ گے شکیل کیا کہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ مجھ کو صبح سے لے کے شام تک کیا بہکاتا ہے یہ زیادہ ضروری ہے۔ لوگ سمجھے جو سمجھے، نہ سمجھے، ہم پر کر، ہم پر کیا بس چلے گا، ہم پر کیا بس چلے گا؟ ہم تو غیبت کرتے ہیں تو توبہ کر لیتے ہیں، ہم سے بدنگاہی ہوتی ہے تو ہم توبہ کر لیتے ہیں، ہم کو احساس ہے کہ ہمارے اندر بہت خرابی ہے۔ جس کو عقل شعور اس کی بات اب کر رہا ہوں، وہ تو ظاہر کی بات تھی۔ شریعت کے احکام کے درجے شریعت نے طے کر دیا ہے۔ نماز فرض جماعت کے ساتھ پڑھنا ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل ہے، اور تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنے والے اس پہ کیا ان کو ملتا ہے یہ ان کا دل ہی جانتا ہے۔ ایک بزرگ کا بیان مستقل ہو رہا تھا سفر میں، تو کچھ لوگوں کو دیکھا وہ بالکل آگے بیٹھ جاتے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ بہت اہتمام ہے، یہ آگے ایک دم بیٹھتے ہیں آپ ماشاءاللہ، ہر دن یہی نظر آتے تھا۔ اللہ والوں کی ایک نظر پڑ جائے تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور ہم نے کہا اللہ کی نظر پڑ جائے تو تکبیر اولیٰ والوں پر اللہ کی نظر پڑتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کچھ کیا لٹا رہے ہیں، بہت کچھ لٹا رہے ہیں، اسی غم میں مر رہا ہوں اس وقت میں، یہی غم ہمیں بھلا رہا ہے کہ کوئی شرعی احکام شریعت کا حکم سمجھ کر نہیں کیا جا رہا ہے، نہ اس کی عظمت کو۔ یہ ہماری سب بچپن سے عادت ہے، اس لیے عادتاً اعمال ہو رہے ہیں، اور شیطان نے اس کو مستحکم کر دیا ہے۔ 80 سال کی عمر میں تقریباً میں نے دیکھا جامع مسجد میں ایک شخص کو، ایک دم بڑھاپا ہوتا 80 سال میں، اس کے بعد اور جیے، وہ جو امام کے پیچھے کی جگہ، مؤذن کے بازو کی جگہ، کسی جمعہ میں میں نے کسی اور کو دیکھا ہی نہیں اس آدمی کے علاوہ۔ کچھ پہلے بھی گیا کہ میرا نمبر لگ جائے، اور پتہ نہیں کیا بات ہے۔ تو میں نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا کہ حضرت جمعہ کے اہتمام کے بارے میں کیا ہے؟ جمعہ کا اہتمام
کرنے والوں کی کچھ باتیں سنا دیجیے تاکہ اس کو سن کر اہتمام ہو جائے شاید. تو انہوں نے بہت سی باتیں سنائیں. اس میں ایک بات یہ بھی سنا ہے کہ لوگوں نے تو یہاں تک اہتمام کیا ہے کہ چراغ لے کر گھر سے نکلے جمعہ کے اہتمام کے لیے. یعنی اندھیرا تھا تو گھر سے نکلے کہ ابھی سے جا کر جمعہ کے اہتمام میں وہیں رہ جاؤں گا اور سب سے پہلے پہنچنے والوں میں میرا شمار ہوگا. مزاج بنا دیا ہے کہ شریعت نے جن احکام کا جو رتبہ بتایا ہے وہ عظمت قلب میں آئے گی تو عظمت والا اللہ بھی آئے گا. اس لیے نفس شیطان ہمارے اوپر صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے اور محنت میں محبت شامل رکھتا ہے، غصہ نہیں. اور علم کی روشنی میں بہت اچھی طرح سے مارتا ہے کہ کون سا اہم کم جس میں اس کو زیادہ نفع ہوگا. فجر کی نماز اہتمام کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ، بھائی اگلی سب کے اہتمام پر کچھ ملتا ہے؟ امام کے پیچھے اس کو کیا ملتا ہے، دائیں ہو تو اس کو کیا ملتا ہے، پھر بائیں ہو تو اس کو کیا. ارے ملنے دو نا یار، چھوڑو نا. ابھی نہیں بھی ملا تو اپنے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ بولے روپیہ پیسہ اس پہ تو فرق پڑے گا نا. ذہنی طور پہ مفلوج کر دیا ہے اور شریعت کے احکام کی اہمیت کو دل سے نکال دیا ہے. اور جس کو ہلکا کہا گیا کبھی اہتمام اس کا اہتمام سے کرتا ہے اور جس کی بڑی قیمت دی گئی اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا. یہ بڑا دھوکہ علم کی روشنی میں دے رہا ہے. اس لیے مجھے نہیں کچھ بیان کرنا تھا، جب کہتے ہو تو میں کہتا ہوں اپنا سبق یاد کروں گا. اس لیے اللہ اس کے سب دھوکے سے بچائے. اپنی ذات پہ غور کرو، جیسے آنکھ کھلے گی وہ مسلط ہے. جہاں ابھی نیند کھلی، آج پیشاب 4 دفعہ ہوا ہے، سونے میں 11:15 ہو گیا تھا. سب حساب ایک دم اتنا اچھا ہے کہ اسکرین پہ فٹافٹ سب لا کے پڑھ دیتا ہے. 11 بجے قریب تم سوئے ہو اور 4:30 بج رہے، 5.5 گھنٹے ملے سونے کو. اس میں تم نے 5 دفعہ پیشاب کیا. میرا بایو ڈاٹا سب اس کے پاس. لوگ شادی کا بایو ڈاٹا مانگتے ہیں ایک دوسرے سے، مطلب شیطان سے مانگ لو بھائی. وہ تو اس میں لکھ کے بھی بھیجا کہ بدنگاہی بھی کیا اس نے، اسے غیبت بھی کیا ہے، کہیں گھوم کے بھی آیا ہے. وہ بایو ڈاٹا شیطان سے مانگ لو. اور کوئی لائن بنے گی، ویب سائٹ بھی بنے گی. اور یہ کمپیوٹر ویب سائٹ ہی تو ہے، اس سے سب ملے گا. ابھی آئے گا ایسا کہ یہ کیا کر کے آئے. تو حساب لگا دیا کتنے گھنٹے، 5.5 گھنٹے سوئے ہو. کتنے؟ اور 5.5 گھنٹے میں 5 دفعہ پیشاب کیا ہے. تو نیند تمہاری کتنی ٹوٹ گئی. سارا عذر تو بیماروں کے لیے ہے نا. میں اس سے پوچھتا ہوں تجھے اتنی ہمدردی کیا ہے؟ تو اور تو کچھ کام کرتا نہیں ہمدردی کے، اور صبح کھلتے ہی پیار سے بات شروع کر دیا. اللہ کی دی توفیق سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اے اللہ یہ آیا بچائیے، اللہ بچائیے. نفس آیا، شیطان آیا، یہ ہمیں سلا دے گا، آپ بچا لیجئے. قسم کھا کے کہہ دوں ایسی پھرتی ہوتی ہے جیسے لگتا ہے ایک دم غائب ہو گیا، سائے کو بھی لے کے چلا گیا، اپنے ساتھ میں بھاگا. بولے جلدی بھاگو یہاں سے، اب ہمارا اس دوسری چال نہیں چل سکتا، پہلے اس کو ایک کام سے فارغ ہونے دو، اس کے بعد دوسری چال چلیں گے. ایک باپ بھی اپنے بیٹے پہ مروت نہیں کھاتا، ترس نہیں کھاتا جو کہے دے بیٹا یہ جسم امانت ہے، خیانت مت کر، چبا کے کھا. کیا چلاؤں، کیا چیخوں، کہاں بولوں، کتنا بولوں. لیکن اس لیے بولنا ہے کہ کہا گیا ہے کہ بولتے رہو، سمجھاتے رہو. سمجھانے تمہارے بھی کام آئے گا، لوگوں کے بھی کام آئے گا، دونوں کو نفع دے گا، اور نفع ہو رہا ہے الحمدللہ. بات سمجھو، وہ دونوں دشمن ساتھ میں لگے ہیں ہر عمل میں. تمہاری تقریر میں، تمہاری تحریر میں، تمہاری آواز میں، تمہارے بول میں، تمہارے چال میں، سب ہمارے میں. اس لیے ایک ایک چیز پر نگاہ ڈال کے اے اللہ نفس شیطان کے جتنے شر ہیں سب سے بچا لیجئے، ورنہ بہت شاکر ہے، بہت ساری طبیعت بناتا ہے، طبیعت بناتا ہے. اور سستی کاہلی کو نماز سے دور کرو. جو نماز میں کھڑا نظر آتا ہے میرے نزدیک تو وہ نکما آدمی ہے. ہم فتویٰ کچھ بھی نہیں دیں. ہاں شرعی عذر اور ہے کہ ایک آدمی گھر سے نکل رہا اسے پیشاب آ گیا. بیوی نے ایک ایسی آواز دیا، ذرا دیکھیں دودھ گر جائے گا، جلدی چولہا بند کریے، میں باتھ روم میں ہوں. اس کے جلنے کی مہک آ رہی. اب تو اگر اس کی تکبیر جائے تو یہ جانتا ہے، اس کا اللہ جانتا ہے نا. ایک آدمی یہاں نماز پڑھتے ہیں، وہ بہت کچھ غلط کام کرتے رہتے ہیں اور لوگ جانتے بھی ہیں کہ غلط کرتے ہیں، لیکن وہ نماز کبھی چھوڑتے نہیں، نماز پڑھتے ہیں اور غصہ بہت. اس لیے
ایک کو پکڑ کے پیچھے ایک پچھلے ہفتے کیا تو نے طے کر لیا ہے تیرے لیے کوئی شریعت آئی ہے کہ تکبیر اولا ایک رکعت چھوڑنا تیرے کیا خاندان میں طے ہو چکا ہے؟ وہ ایسے ہیں غصے والے. مجھے سنایا, میں نے کہا سب سنایا, انہیں مجھ سے کچھ کہا, میں نے کہا ٹھیک کیا, تم ذرا غصے میں سناتے ہو, پیکرا بدل کے پیار سے سنو تو بھاگے گا نہیں تم کو دیکھ کر, پیار سے کہا کرو. اس لیے دوسرے سے کہو گے تو تم کو دیکھ کر بھاگ جائے گا. تو اس لیے دعوت کا انداز یہی ہے. اس لیے شکیل میاں جتنی تیز بول رہے اتنی تیز مت بولو, دل پہ اثر ہوگا, بلڈ پریشر ہائی ہوگا. تلاش کرتا ہوں اللہ مزاج شریعت دیجیے, اللہ مزاج شریعت دیجیے, اللہ مزاج شریعت دیجیے. کسی کی آزادی جو ناجائز کام نہ کر رہے ہوں لیکن بابا نہیں کرتے, اس کا پریشر بنا رہے اور وہ جائز کام میری وجہ سے نہ کر رہے ہوں, گھٹ گھٹ کے جیے, میں پسند نہیں کرتا, میں پسند نہیں کرتا. اس لیے ہم نے اپنی باتوں میں بھی اور جو باتیں بیان کے انداز میں کہے گی اس میں بہت سی باتیں کہا ہے جو صحیح ہے, اللہ اسے قبول فرمائے. جو غلطی ہو گئی ہو اللہ اسے معاف فرمائے. انداز جو اچھا ہونا چاہیے تھا غلط ہو گیا اس پر بھی اللہ پکڑ نہ کرے, اور اللہ تعالی ہر فتنے سے بچائے, دارین کی عافیت نصیب فرمائے.